السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی نسبت پر، دین کی نسبت پر، کلمے کی نسبت پر سارے عالم کے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی علامت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے ایسا ہے جیسے جسم کے مختلف اعضاء آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اذا اشتکا عینہ، آنکھ میں اگر درد ہوتا ہے تو جسم کا دوسرا حصہ اس درد کو محسوس کرے۔ یہ مشہور حدیث ہے، بارہا ہم سنتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لینا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیسی زندگی کا مطالبہ کیا، کیسی اخوت کا، کیسے بھائی چارگی کا مطالبہ کیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی بھی تکلیف میں دیکھے، اس تکلیف کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو۔ یہ ایمان کی علامت ہے، اللہ سے تعلق کی علامت ہے کہ ایک مسلمان کا اللہ سے تعلق ہے، ایک مسلمان کے اندر دل میں ایمان ہے۔ اس کی کئی علامتیں ہیں۔ ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرے۔ کوئی کہیں پہ بھوکا ہے، کوئی کہیں پہ مظلوم ہے، کوئی کہیں پہ بیمار ہے، مختلف قسم کے حالات۔ اس تکلیف کو جب وہ سنے اور دیکھے، اپنے اندر اس تکلیف کو محسوس کرنا، یہ احساس ایمان کی علامت ہے، اللہ سے تعلق کی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی زندگی ہم سے چاہتے ہیں۔ اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایمانی اخوت، یہ ایمانی رشتہ ہم میں سے ہر ایک سے سب سے پہلی جو ذمہ داری ہم پر جو عائد ہوتی ہے، سب سے پہلا جو مطالبہ ہوتا ہے، وہ ہر مسلمان دوسرے پریشان حال مسلمان کے لیے دعا کرے۔ یہ دعا جو ہے، یہ سب سے پہلی ذمہ داری۔ کہیں بھی ہم نے سنا کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کی جاب چلی گئی، کوئی بھی مختلف قسم کے، یہ حق ہے مسلمان پر، اس کے ایمان کا، اس کے کلمے کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کیوں دعا کو معمولی نہیں سمجھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولا ادلکم، میں تمہیں ایک چیز بتاؤں، میں تمہیں علی ما ینجیکم من عدوکم، جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچا لے۔ ایک ایسی چیز میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر کسی پر دشمن مسلط ہو جائے تو اس سے کیسے بچ سکتے ہو، اور اگر رزق کے معاملے میں پریشانی ہو تو اس پریشانی سے کیسے نکل سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا، تدعون اللہ تعالی باللیل والنہار، رات اور دن تم اللہ کے سامنے دعائیں کرو۔ اور پھر آگے فرمایا، فإن الدعاء سلاح المؤمن۔ کتنی بہترین بات دیکھیں، فإن الدعاء، اس لیے کہ جو دعا کا جو انعام ہمیں ملا ہے، دعا کا جو تحفہ ہمیں ملا ہے، سلاح المؤمن،
ایک مومن کا ہتھیار ہے. ایک مومن کا ہتھیار عام طور پر دنیا میں تخریب کا ذریعہ بنتے ہیں، بگاڑ کا ذریعہ بنتے ہیں. ہتھیار جہاں استعمال ہوتے ہیں جان، مال، عزتیں، عمارتیں تباہ ہوتی ہیں. لیکن یہ دعا جو ہے تعمیر کا ذریعہ ہے، بننے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سکھائی کہ ہمیں کہیں بھی کسی بھی حال میں مسلمان کو اگر ہم نے دیکھا یا سنا، اس کی تکلیف کو ہم محسوس کریں، اور محسوس کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے لیے دعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں مختلف دعائیں ہیں. ایک دعا ہے جو بڑی مشہور ہے، جس دعا کو ہم قنوت نازلہ کہتے ہیں. عام طور پر مصیبتوں کے موقع پر، پریشانیوں کے موقع پر، آفتوں کے موقع پر اس دعا کو پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے. وہ دعا آج کل ہمیں بڑے اہتمام سے اس دعا کو یاد کرنا ہے، اور اس دعا کو ہمیں اپنے گھروں میں ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں. مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ دعا آئی ہے. مختصر میں آپ کو اس دعا کا خلاصہ عرض کروں. اس دعا کی عظمت، اس دعا کی جو شان ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور غالباً ان کی عمر 7 سال کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے مجھے یہ دعا سکھائی تھی، اور اس کو قنوت نازلہ، قنوت کہتے ہیں اصل میں عربی میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، اللہ کی بارگاہ میں رونا. نازلہ کہتے ہیں کوئی بھی آزمائش، مصیبت، پریشانی آسمان سے، زمین سے، انسانوں سے، دشمنوں سے جب انسانوں کو پہنچتی ہے، اس موقع پر یہ قنوت پڑھا جائے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضى عليك انه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. یہ دعا ہے. تقریباً 7 سے 8 باتیں ہیں اس میں. ہر دعا دعوت ہے، ہر دعا دعوت ہے. اور جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کسی موقع پر ہمیں بتائی ہو، اس کے اندر ہمارے لیے حالات میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہمارا حل موجود ہے. میں مختصر عرض کروں کہ وہ دعا کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 4 ہجری میں آپ نے ایک جماعت صحابہ کرام کی روانہ کی ایک علاقے میں دعوت کے لیے. اس جماعت میں 70 حفاظ اور علماء تھے صحابہ کرام. بیر معونہ ایک علاقہ ہے، دشمنوں نے اس پوری جماعت کو قتل کر دیا، اور ایک آدمی باقی رہ گیا. ایک صحابی اس وجہ سے باقی رہ گئے کہ وہ لاشوں کے بیچ میں آ گئے، اور دشمن نے سمجھا کہ یہ مر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن آپ کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اس موقع پر اللہ کے سامنے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا. تقریباً 1 مہینے تک اہتمام سے، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ ہے، 1 مہینے تک، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے تسلی آئی کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے، آپ فکر نہ کریں. وہ دعا کا ذرا مفہوم دیکھیں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت. پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں. اس موقع پر بندہ سب سے پہلے اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ، جن لوگوں کو آپ نے ہدایت دی ہے، جن لوگوں کو آپ نے ہدایت سے نوازا ہے، اے اللہ مجھے بھی ہدایت دے کر ان میں شامل فرما دے. ہدایت کہتے ہیں رہبری کو، حالات میں صحیح فیصلے کرنا، صحیح طرف قدم اٹھنا، اس کا نام ہدایت ہے. تو بندہ یہ سوچے کہ ان حالات میں، ان مسائل میں میری زبان، میرا عمل، میرا قدم صحیح اٹھے. بندہ اللہ سے، اور سب سے پہلی ہدایت کیا ہے؟ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، مجھے ہدایت پر جمنا، مجھے ایمان پر جمنا، مجھے اپنے دین پر جمنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ ایک جگہ فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بہت سے پیغمبر آئے چلے گئے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہر حال میں ہدایت پر، دین پر جمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کسی نبی کا انتقال ہو جائے تو کیا آپ دین سے پھر جاؤ گے؟ تو آدمی سب سے پہلے ہدایت کے معنی میری اس مصیبت میں حل کیا ہے، میری اس پریشانی کا حل کیا ہے، اور حل یہ ہے کہ ہدایت پر میں مستقیم ثابت قدم رہوں۔ وَعَافِنَا فِي مَنْ عَافَيْتَ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، عافیت کے حالات مانگتا ہوں۔ جن لوگوں کو تو نے عافیت دے دی، دیکھیے نا کیسی بہترین دعا، ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہدایت والے جو ہیں، جو گزر چکے، کون ہیں ہدایت والے؟ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ ہیں انعمت علیہم، ہدایت والے۔ مصیبتیں آتی تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دشمن کی طرف سے حالات آتے تو یہ کیا کرتے تھے؟ انبیاء کیا کرتے تھے؟ کیا انبیاء پر حالات نہیں آئے؟ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں، مصیبتیں تو نبیوں پر آئیں۔ نبیوں کو چیر دیا گیا، نبیوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن وہ کیا کرے؟ وہ جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی کہ اے اللہ جو ہدایت والے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ مجھے شامل کر دے۔ اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کوئی حال ان کو دین سے، ہدایت سے ہٹا نہیں پایا، اپنے دین پر جمے رہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین کا، صدیقین کا، شہداء کا کیا عمل تھا؟ جان دے دی، عمل نہیں چھوڑا، جان دے، مال لگا دیا انہوں نے، دین سے نہیں ہٹے۔ بندہ سب سے پہلے کھڑے ہو کر یہ مانگ رہا ہے، یہ حل ہے۔ اے اللہ کتنے بھی حالات کیوں نہ ہو مجھے ہدایت پر، اے اللہ مجھے معاف کر دے، عافیت دے دے، عافیت دے دے۔ وَتَوَلَّنَا فِي مَن تَوَلَّيْتَ، سبحان اللہ۔ اے اللہ تو ولی ہے، تو والی ہے، تو سرپرست ہے، تو کاموں کا بنانے والا ہے، جس کی ذمہ داری تو نے لی ہے اے اللہ مجھے اس میں شامل کر دے۔ وَتَوَلَّنَا فی من تولیت، اے اللہ تو میرا ذمہ دار بن جا، تو میرا والی بن جا۔ کن فی من تولیت، بہت سے ہیں دنیا میں جن کا تو سرپرست ہے، جن کا تو والی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور وبارک لنا فیما اعطیت، اے اللہ جو تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں برکت عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما۔ پھر اس کے بعد وقنا شر ما قضیت، وقنا شر ما قضیت، اے اللہ تیری تقدیر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اے اللہ اس کے شر سے مجھے بچا لے۔ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، دنیا کے بننے سے پہلے سب کچھ اللہ نے لکھ دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا، اس قلم سے کہا کہ اکتب، لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا جو ہونے والا ہے سب لکھ دو۔ اللہ کے علم میں جو کچھ تھا سب کچھ اللہ نے لکھ دیا اس قلم کے ذریعے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے، ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن کہیں پہ زلزلہ آنے والا، کہیں پہ قحط آنے والا، کہیں پہ کوئی آزمائش آنے والی، یہ سب کچھ وقینا شر ما قضیت۔ وہ شر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو فیصلے بدل نہیں سکتے، لیکن اس کا شر یہ ہے کہ جب کہیں پر کوئی زلزلہ آئے میری زبان سے ایسا جملہ نہ نکلے کہ میں جو ہے نا اس فیصلے کا شر میں مجھے مل جائے۔ یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں اس طرح، یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیوں مسلمانوں پر اسے آ رہے ہیں حالات، کیا وجہ ہے کہ مسلمان اس طرح یہ ہو رہے ہیں۔ بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں، اللہ کے فیصلے پر سوال، اعتراض، یہ ہے وقنا شر ما قضیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت۔ جو کچھ طے ہو گیا وہ ہوگا، لیکن اس کا شر کیا ہے؟
آدمی اللہ کی تقسیم پر، اس کے فیصلے پر اعتراض کرے، کیونکہ اللہ تعالی حکیم ہیں، ہم اللہ کی قدرت دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت ہمارے آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے۔ حکمت کو کوئی نہیں جانتا، اس حکمت کو اللہ نے پوشیدہ، کیوں وہاں پر زلزلہ آیا، کیوں وہاں پر تباہی آئی، کیوں یہ کیوں کا جواب یہ ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، یا اللہ میں راضی ہوں اس بات پر کہ تو رب ہے، تیری طرف سے ربوبیت کے، پرورش کے جتنے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں انصاف پر ہیں، فضل پر ہیں، عدل پر ہیں، وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں۔ فإنک تقضی ولا یقضی علیک، فیصلہ تو آپ ہی کا چلتا ہے، فیصلہ آپ ہی کا چلتا ہے، قدرت آپ کی ہے، مشیت آپ کی ہے، چاہت آپ کی ہے، جو آپ نے چاہا وہی ہوا۔ ہاں، آپ پر کسی کی چاہت نہیں، آپ پر کسی کی من نہیں، بس ہمارا کام کیا ہے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، میں اللہ کی طرف لوٹوں، الا لہ الحکم، حکم اسی کا چلتا ہے، وہو اسرع الحاسبین، وہ جلد سے جلد حساب لینے والا ہے، اور جو ظالم ہیں اللہ ان کو بدلہ دے گا، جو مظلوم ہیں اللہ انہیں بھی جزا دے گا، وہو اسرع الحاسبین۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں ثم ردوا، لوٹو اللہ کی طرف، کہاں، کون ہے اللہ، مولاہم الحق، جو حق ہے، تمہارا کارساز ہے، تمہارا والی ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، کیسا عجیب اللہ تعالیٰ ذہن بنا رہے، دیکھے، لوٹو اللہ کی طرف، فیصلے کرو اللہ کی طرف لوٹنے کے، کیونکہ یہ حالات ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت دے رہے۔ لیکن کیسے لوٹنا ہے؟ ایسا لوٹنا اللہ کو پسند نہیں ہے، حالات اچھے ہونے کے بعد واپس آ جائیں، جس کو قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جو بالکل کارنر میں رہ کے عبادت کرتے ہیں، بالکل علی حرف، حرف کہتے ہیں بالکل کارنر میں ہیں، کیوں؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، کوئی بھلائی، کوئی انعام، کوئی اچھائی، فوراً آ جاتے ہیں، بھئی ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ والے ہیں، ہم بھی ایمان والے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، کوئی آزمائش، مصیبت آ جائے، انقلب علی وجہہ، ادھر بھاگ جاتے ہیں، خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں۔ اللہ کیوں؟ حالات آئیں آدمی دین پر آئے، حالات ختم آدمی دین سے ختم نہیں، اسی لیے حالات والا دین بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ کون سا دین مضبوط؟ جو دین یقین کی بنیاد پر ہو، یقین یہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کامیابی کے لیے اللہ نے مجھے یہ دین دیا ہے، اس پر یقین کر کے جب آدمی آتا ہے کوئی حال اسے ہٹا نہیں سکتا۔ وَلَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، ایک جملہ دیکھیں دوستو، وَلَا يَذِلُّ، یہ دعا ہمیں سیکھنا ہے، یہ دعا یاد کرنا ہے، یہ دعا ہم ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ وَلَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، اے اللہ جو تیرا دوست ہے، جو تیرا بندہ ہے، جو تجھ سے تعلق، اسے تو کبھی ذلیل نہیں کرتا، اسے تو کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے ظاہر کے نقشے ذلت والے ہوں، لیکن حقیقت میں عزت ہے، حقیقت میں تو عزت دینے والا ہے۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تیرے سے دشمنی کر کے کوئی عزت نہیں پایا ہے، نہیں۔ اگر کہیں کسی کو عزت نظر آ رہی ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے، یہ دھوکہ ہے آنکھوں کا، یہ وقتی عزت ہے، یہ وقتی عزت ہے۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، یہ جو ہم دعا میں پڑھ رہے ہیں، تبارکت ربنا وتعالیت، آپ کی ذات تو بہت بلند ہے، بڑی بابرکت ہے، علو ہے، آپ کی شان، آپ کی عظمت بہت بلند، ہر عیب سے پاک، آپ کے فیصلوں میں عیب نہیں، آپ کے فیصلوں میں کمزوری نہیں۔ تبارکت ربنا وتعالیت، آخر میں کہا جاتا ہے نستغفرک ونتوب الیک، اے اللہ ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ دوستو یہ دعا میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، ہمیں اس کی ترغیب دی ہے کہ کہیں بھی کبھی بھی کوئی حال، پریشانی، مصیبت، میں نے جیسے شروع میں بات عرض کی، اللہ نے ہم سب کو ایمان کے رشتے میں جوڑا ہے، اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کہیں بھی کوئی بھی پریشان حال ہو، سب سے پہلی میری ذمہ داری اپنے دل میں اس کی تکلیف کا احساس پیدا کر کے
اللہ کے سامنے دعا کرو، اور اس دعا میں سب سے پہلا جو پیغام ہے نا، سب سے پہلا جو میسج ہے وہ ان کے لیے بعد میں ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے، سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے مجھے ہدایت ملنی چاہیے، میری مغفرت ہونی چاہیے، یہ سب سے پہلے اپنی ذات ہے۔ یہ سب سے پہلے آدمی کو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر، اسی لیے حالات کہیں بھی کبھی بھی آئیں، کہیں بھی مسلمان، اسی لیے غافل مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غافل، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، سوچو، غور کرو، ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو۔ جو لوگ سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں ان کو عقل مند کہا۔ جو لوگ غور نہیں کرتے، فرمایا کیسے بے وقوف ہیں۔ لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی ہیں، دل اندھے ہو چکے۔ ہم جو ہے ذرا فکر کریں۔ میں سب سے پہلے آج ہم دیکھیں، آج ہم سب یہاں جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوئے، ہم میں سے ہر ایک نے غسل کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے وضو کیا ہے، کپڑے بدلے ہیں، خوشبو لگائے ہیں، لیکن آج دنیا میں بہت سی جگہ پر آج مسلمان، ان پر بھی جمعہ آیا ہے، لیکن کسی کی جمعہ تیمم سے ہوئی ہے۔ امن والے حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو عافیت والے حالات میں رکھا ہے، ہم گھر سے بڑے امن سے نکلے، صبح میں ناشتہ ہم نے کیا، گرم گرم چائے ہم نے پی، دوپہر میں جا کر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک چھت کے نیچے کھائیں گے کھانا، جمعہ کی نماز پڑھ کر بڑے آرام سے ہم نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امن کے حالات میں ہمیں رکھا ہے، اس کا کیا شکر ہے، اس کی کیا شکر گزاری ہے؟ ہم ذرا سوچیں، افغانستان میں زلزلہ آیا، فلسطین میں حالات کیسے ہیں، لیکن ان کی نمازیں نہیں چھوٹ رہی، ان کا شکر نہیں چھوٹ رہا ہے۔ کتنی بڑی نعمت، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اللہ نے کسی کی صبح اس حال میں کی کہ وہ امن کے ساتھ ہے، وہ معافا فی جسدہ، جسم عافیت کے ساتھ ہے، زخمی نہیں، پریشان نہیں، وعندہ قوت یومہ، اس کے پاس اس دن کا کھانا ہے۔ اس حدیث کے روشنی میں جائزہ لیں، کیا آج میرے پاس نہیں ہے؟ کیا آج میرے پاس نہیں ہے؟ ہم سوچیں دوستو، یہ تو حالات جو آئے ہیں، جو آ رہے ہیں، چاہے وہ زلزلے کے ہو، چاہے وہ سورج گرہن کا ہو، چاہے وہ سورج چاند گرہن کا ہو، چاہے وہ دشمنوں کی چاہے وہ ظالموں کا تسلط ہو، یہ تو پیشن گوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ قیامت کی علامات ہیں۔ کتاب الفتن دیکھیں، کتاب الملاحم دیکھیں، اس کے اندر سب کچھ بیان کر دیا گیا، لیکن مجھے کیا سبق لینا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، مجھے کیا سبق لینا ہے؟ اللہ نے مجھے امن کے حالات میں رکھا، مجھے عافیت کی چادر میرے اوپر، میرے گھر والوں پہ اڑائی ہے۔ ایک نماز کے لیے میں قربانی نہیں دے پا رہا ہوں، ایک حرام مجھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے۔ سورج گرہن آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیوں آیا ہے پتہ ہے؟ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تمہیں اپنا ڈر پیدا کر رہے ہیں، ڈرو اللہ سے۔ ڈر کر میوزک نہیں چھوٹ پا رہی مجھ سے، میرے اندر سے ایک حرام نہیں چھوٹ پا رہا۔ حالات آتے ہیں، قرآن نے بتایا حالات کیوں آتے ہیں، جب حالات آئے تو قرآن میں اللہ نے بتایا یہی حالات ایمان میں ترقی کا ذریعہ بنے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، فزادهم ایمانا، یہ چاہتے ہیں اللہ۔ زلزلہ آیا، کہیں آفتیں آئی، کہیں مصیبت آئی، میرے دین میں کتنی ترقی آئی، میری نمازوں کی پابندی میں کتنی ترقی، میں نے اپنے اختلاف کو کتنا ختم کیا۔ میں تو کسی کو معاف کرنے تیار نہیں، میں اپنے آپس کے اختلاف کو ختم کرنے تیار نہیں، میں ایک نماز کے لیے قربانی دینے تیار نہیں۔ کیا میرے اندر اللہ چاہتے ہیں حالات دین میں کتنا اضافہ کا سبب بنے؟ آدمی جائزہ لے، کتنے حالات اللہ دکھا رہے ہیں، کتنے حالات دائیں بائیں دکھا رہے ہیں، میں اپنے آپ میں کتنی میں نے تبدیلی لائی۔ زندگی ایسی چلے گی؟ اس لیے دوستو ہم نیت کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ مسلمان پورے جسم کی طرح ہے، میرے عمل کی وجہ سے ان حالات میں کیا حصہ ہو رہا ہے، میں استغفار کروں، میں توبہ کروں، میں اللہ کے ساتھ، میں چھوڑوں حرام، میں میوزک چھوڑوں، میں جو ہے نا اپنے گھروں سے ڈرامے سننا دیکھنا بند کروں،
میں نمازوں کی پابندی کروں، میں اپنے ماں باپ کی عزت کروں، میں اپنے گھر میں محبت سے رہوں، میں اپنی مسجد میں اختلاف کے بغیر رہوں، آپس میں محبت سے رہوں۔ ایک چیز یہ عافیت والے لوگوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر جو عافیت کی چادر پہنائی ہے، امن کی حالت میں جو اللہ نے ہمیں رکھا ہے، یہ ہم سے یہ مطالبہ ہے۔ سب سے پہلی چیز احساس پیدا کرنا، احساس پیدا کر کے دعائیں کرنا اور اپنی زندگی کو بدلنا، اور اس کے ساتھ ہم ہر ایک کے جہاں جہاں پریشان ہیں ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کا تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا احساس اور اس کی فکر نصیب فرمائیں، اس کی رہبری نصیب فرمائیں۔ دوستو ہم بیٹھ کے سوچیں، میں نے تنہائی میں کتنا مسلمانوں کے لیے دعائیں کی، کتنا میں نے استغفار کیا، کتنا میں نے استغفار کیا، میرے اندر کتنی تبدیلی آئی، یہ بیٹھ کے سوچیں۔ میڈیا دیکھنا یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے کہ ہم نیوز دیکھیں۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، قرآن کہتا ہے یہ جو شیطانی افواہیں پھیلا رہے ہیں اس پر توجہ مت دو۔ یہ مقصد کیا ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو غمگین کریں۔ ان کا مقصد ہے کہ تم غم میں رہو، پریشانی میں رہو، بے چین رہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا مگر اللہ کی اجازت کے بغیر۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والا تو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس قرآن پاک سے ہمیں ہمت ہوگی، اپنی زندگی کو بدلنے کے فیصلے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح رہبری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔